کرے گا وہی جس کو اللہ توفیق دے گا. آسان اللہ تعالیٰ اسی کے لیے کرتے ہیں. جمعہ میں میں نے بتایا تھا کہ اعمال اللہ اسی کے لیے آسان کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں, جس سے کروانا چاہتے ہیں. تو آج میں ایک وظیفہ دینے لگا ہوں اور اس کو میں نے ادھر لٹکا دینا ہے. وتر کی نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے. وتر کی نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے آپ نے 2 سجدے کرنے. یہ وظیفہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا. یاد رہے گا کس نے کس کو بتایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بتایا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وظیفہ بتایا تھا, اور بہت سمپل وظیفہ ہے. کیا وظیفہ کہا؟ وتر کی نماز کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں. پہلا سجدہ کریں گے تو پہلے سجدے میں جا کر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, جو ہم تراویح میں پڑھتے ہیں. تراویح میں ہم پڑھتے ہیں ربنا ورب الملائکۃ والروح, یہ پڑھیں گے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ میں نے لکھا ہوا ہے, ایک ادھر لگا گا ایک ادھر لگے گا نماز کے بعد. اور اگر کسی کو کاپی چاہیے تو چھوٹے چھوٹے بھی ہیں, گھر بھی لے جا سکتے ہیں. میں اس کی مزید زیادہ کاپی کرا دوں گا. ابھی یوسف کو میں نے کہا, اللہ اس کو بھی خوش رکھے, یہ سنا ہو تو اس نے نکال کے لے آیا سلمان کے لیے. چھوٹا سا ہے, اسے اپنے گھر بھی لے جائیے گا. تو ہم نے سجدے میں جانا ہے, اور سجدے میں جا کر پہلے سجدے میں جا کر کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 5 مرتبہ. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 5 مرتبہ. کیا پڑھنا ہے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. پھر بیٹھ جانے کا. اب آیت الکرسی پڑھنی ایک دفعہ 2 سجدے کے درمیان. یہ سجدے میں پڑھ لیا, پھر بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. آیت الکرسی ختم ہو گئی, واپس سجدہ کریں, اور اس سجدے میں جا کر پھر وہ 5 مرتبہ پڑھیں. تو کتنے سجدے ہو گئے؟ سب بتائیں کتنے سجدے ہو گئے؟ 2. اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کتنی دفعہ ہو گیا ٹوٹل؟ 10. اور آیت الکرسی کتنی ہو گئی؟ یاد ہوگا؟ رہے گا؟ دیکھ لینا, لکھا ہوا ہے, انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا. کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اس پر کیا ملے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کیا کہا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا؟ کیا ملے گا اس عمل پر, اس وظیفے پر کیا ملے گا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. اپنے اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کے وہاں سے اٹھنے سے پہلے ہی اس کی مغفرت کا اعلان فرماتا ہے. ابھی وہ جگہ سے اٹھا نہیں, اور اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں, مغفرت فرما دیں گے. اتنا ہی ہوتا تو بتیرا سی یہی گل یہ اتنی ہوندی تو پھر بھی بہت سی بہت زیادہ تھی. اپن جماعت آئی ہے, میں گجراتی میں بولوں اور گھروں میں سننے والے گجراتیوں میں بھی سن رہے ہیں, اس لیے میں اردو میں بول دیتا ہوں. اتنا ہی تھا تو بہت تھا نا کہ مغفرت ہو جائے اتنے عمل پر. لیکن آگے سنو, فرمایا اللہ اس کے نامہ اعمال میں 100 حج کا اور 100 عمرے کا ثواب لیتے ہیں. یہ اجر فضلی ہے, ایک اجر عملی ہے, ایک اجر فضلی ہے. یعنی اللہ اپنے فضل سے ہی اجر عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو 100 حج اور 100 عمروں کا اور شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے, اور اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1000 فرشتے نازل کریں گے جو اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. یہ اور چیز, حج کا ثواب ملا, عمرے کا ثواب ملا, شہیدوں کا ثواب ملا, 1000 فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھیں گے. اب تو بس ہو جانا چاہیے. اللہ نے کہا میری عطا کو تم کیا سمجھو, تم لیتے شاید تھک جاؤ, میں دیتے نہیں تھکتا. تم میری عطا کو کیا سمجھو, تمہارے لیے تو یہی بہت تھا. تم کہتے بس میرے مولا بس. اللہ فرماتے کیسے بس, میں کریم ہوں, میں رحیم ہوں, میں دینے والا ہوں, موتی ہوں, منعم ہوں.
آج تک تمہیں جو دیا ہے وہ میں نے تو دیا ہے، کب تم نے مانگا تھا؟ بغیر مانگے دیا ہے، آئندہ بھی میں دوں گا، بغیر مانگے دوں گا۔ اللہ اور کیا ملے گا؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے اور 60 ایسے آدمیوں کے حق میں اس کی سفارش قبول کریں گے جس پر جہنم واجب ہوگی۔ اور آگے چل کر جب یہ مرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شہیدوں کے ساتھ کھڑا کریں گے، شہادت کی موت کا اس کو ثواب ملے گا، شہادت کی موت۔ اتنے سارے ثواب، کون سا عمل ہے؟ کوئی بہت بڑا عمل ہے، کوئی پیسہ خرچ کرنا ہے، کوئی نوٹ لگانا ہے، کوئی ملینز کرنے کی بات ہے، کہیں جانا پڑے گا، کچھ بھی نہیں۔ نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں گئے، سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح 5 دفعہ پڑھا، بیٹھے آیت الکرسی پڑھی، پھر گئے، پھر یہ 5 پڑھا، 5 پڑھنے کے بعد ابھی آپ اٹھے نہ تھے کہ اللہ نے فرشتوں کو لگا دیا کہ اس کے نام اعمال سے سارے گناہ مٹا۔